السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی شہزادی۔ ایک شہزادی ایک بہت بڑے اور پرانی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ پرانی جھونپڑی ایک کالے پہاڑ کے اندر موجود تھی جو کہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ اب شہزادی وہ حسن کی پری دیوی شہزادی وہاں ایک جادوگر نے اور بہت سارے ظالم لوگوں نے مل کر اسے وہاں قید کیا تھا۔ وہ اس کے حسن سے جیلس ہوتے تھے اور اس کی نرم مزاجی اور رحم دلی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، مگر ان لوگوں سے اس کا یہ شہرت اور اس کا یہ رحم دلی برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے اس کو زبردستی قید خانے میں ڈال دیا۔ شہزادی کو اب کئی سال گزر گئے تھے، وہ اس قید خانے میں تڑپ رہی تھی۔ وہاں اس کو صرف ایک ملازمہ کھانا دیتی تھی اور باقی دو دربان باہر کھڑے رہتے تھے۔ کوئی نہانے نہیں دیتا تھا، کوئی کپڑے نہیں بدلنے دیتا تھا۔ اتنی اذیت شہزادی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن جو ملازمہ کھانا دینے آئی اس نے شہزادی سے سوال کیا کہ اے شہزادی، میں تو اتنی حسین ہے اور رحم دل بھی ہے، میں تیرے جرم کی سزا پوچھنا چاہتی ہوں کہ تجھے ان لوگوں نے یہاں کیوں قید کیا ہے؟ شہزادی نے کہا کہ تم چپ ہی رہو، اسے نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ مگر اس نے کہا کہ نہیں شہزادی، مجھے یہ چیز شروع دن سے تڑپا رہی ہے۔ آخر تمہارا کیا جرم تھا جو تم یہاں بند کی گئی ہو؟ شہزادی نے بتایا کہ میں ایک رحم دل شہزادی تھی، لوگوں کی مدد کرتی تھی اور میرے حسن سے یہ لوگ جیلس ہوتے تھے۔ میری شہرت کے چرچے ان سے برداشت نہیں ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اس اندھیر کوٹڑی میں ڈال دیا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ شہزادی، مجھے یہ بتاؤ تمہیں کون اس کال کوٹڑی سے باہر نکال سکتا ہے؟ یہ تو پہاڑوں کے اندر دبی ہوئی ہے اور کسی کو اس کا راستہ بھی معلوم نہیں۔ شہزادی نے کہا کہ یہاں اس پہاڑوں سے ہٹ کر کچھ فاصلے پر ایک شہزادہ رہتا ہے، وہ بہت ہی رحم دل شہزادہ ہے، اس کے اگر وہ چاہے تو ان ظالموں سے مجھے چھڑا سکتا ہے۔ اب شہزادی کی یہ بات سنی تو اس کے دل میں ایک نرمی کا گوشہ پیدا ہو گیا۔ وہ شہزادی کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، وہ ملازمہ نے چھپ چھپا کے راستہ نکالا اور شہزادی کے پاس چلی گئی۔ اسے کہنے لگی کہ ایک شہزادی تمہاری مدد کی طلبگار ہے اور تمہارا انتظار کر رہی ہے، اگر چاہو تو اس قید خانے سے نکال سکتے ہو۔ شہزادہ حیرانی کے عالم میں پوچھنے لگا کہ کون ہے وہ شہزادی؟ اس نے کہا کہ موٹی اور خوبصورت آنکھوں والی شہزادی، دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ وہ شہزادہ بھی چنانچہ ابھی کنوارا ہی تھا، تو وہ شہزادی نے ٹھان لیا کہ میں شہزادی کو وہاں سے بچا کر لاؤں گا۔ ایک دن شہزادہ اس نے اسے بتایا کہ وہ کالے پہاڑ کے اندر ایک جھونپڑی ہے، ذرا تہ خانے کی طرح ہے، دیکھ کر جائیے گا، نظر نہیں آئے گی۔ شہزادہ اپنی فوجیں لے کر وہاں پہنچ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اس کالے پہاڑ کے اندر سے جھونپڑی ڈھونڈی اور جھونپڑی کے اندر باہر دو دربان کھڑے تھے، ان کو اس نے خنجروں سے اڑا دیا۔ اندر گیا تو شہزادی بہت بری طرح رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ شہزادی کو دیکھا تو زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی آخر اللہ نے مدد کے لیے فرشتہ بھیج ہی دیا۔ شہزادی نے کہا یہ فضول باتوں کا وقت نہیں۔ اس نے فوراً سے اس کی رسیاں کھولی اور اسے آزاد کروا دیا۔ آزاد کروا کر جانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے وہ ظالم لوگ نکل آئے۔ انہوں نے شہزادے اور شہزادی پر گولہ باری اور پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ پتھر زور سے شہزادی کے سر میں لگا اور خون بہنے لگا۔ شہزادی نے زور سے رونا شروع کر دیا، مگر شہزادی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، ایک ذرا سی تکلیف ہی تو ہے۔ شہزادی نے شہزادی کو اٹھایا اور جلدی سے وہاں سے پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا نکل آیا، نکل کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ باقی تمام سپاہی پیچھے لڑتے رہے اور لڑ جھگڑ کر وہ بھی وہاں سے جان بچا کر نکل آئے۔ دو سپاہی مقابلہ کرتے ہوئے وہاں پر اپنی جان دے بیٹھے تھے۔ اب شہزادہ اس شہزادی کو لے کر گھر آ گیا۔ شہزادی نے آتے ہی شہزادی کے سر پر مرہم پٹی کی اور اسے اپنی ساری کہانی سنائی۔
شہزادے نے کہا کہ آج کے بعد تم کبھی نہیں یہاں سے جاؤ گی، تم مجھ سے شادی کر لو اور میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ شہزادے نے شہزادی سے شادی کر لی اور کہنے لگا کہ ان لوگوں میں جرت نہیں کہ وہ تمہیں مجھ سے چھڑا کر لے جائیں۔ یہ سن کر شہزادی بہت خوش ہوئی اور وہ شہزادے کی دلہن بن گئی۔ شہزادہ اور شہزادی کی شادی دھوم دھام سے کی گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔